اور اے نبی، ہم نے آپ کو انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مان لیا، اور جو الٹا پھر گیا تو ہم نے آپ کو ان کی نگرانی کے لیے تو بھیجا نہیں ہے، خود آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو حکم ماننا قبول ہے، اور آپ کے پاس سے باہر جا کر بعض لوگ رات میں چھپ کر آپ کے قول کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو بھی چھپا کر طے کرتے ہیں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اب تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھو، سب کام بنانے کو اللہ کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو یہ اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو اس کو خوب مشہور کر کے افواہ پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ کے پاس پہنچا دیتے یا اپنے ذمہ دار لوگوں کے حوالے کرتے تو اس کی جانچ پڑتال کرنے والے اس کی صحیح حقیقت کا پتہ لگا لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑ سکتے تھے۔ بس آپ تو لڑے جاؤ اللہ کی راہ میں، آپ پر صرف اپنی جان کی ذمہ داری ہے، اور تاکید کر کے ایمان والوں کو حوصلہ بڑھاتے رہو۔ ایسا کرو گے تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انکاری لوگوں کی لڑائی کا زور توڑ ڈالے گا، اور اللہ کا زور جنگ بہت زیادہ سخت ہے، اور لڑائی کو بند کر دینے میں بھی اس کی طرف سے کڑی کارروائی ہوتی ہے۔ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے تو اس میں سے ایک حصہ اس کے نصیب میں بھی آئے گا، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے تو اس پر بھی اس برے کام کا بوجھ آ پڑے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ اور تم کو جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن لا کر جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچ بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تم کو کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دو طرف ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب انہیں الٹا پھیر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے راہ سے دور پھینک دیا اسے تم ہدایت پر لے آؤ گے؟ اور خوب سمجھ لو کہ جس کو اللہ راہ نہ دے تم اس کے واسطے کہیں سے راہ نہ پاؤ گے۔ یہ تو چاہتے ہیں تم بھی انکاری بن جاؤ جیسے یہ انکاری ہیں، تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ۔ بس اب تم ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں یہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ آ جائیں، اور اگر اس بات کو وہ قبول نہ رکھے تو ان کو جہاں بھی پاؤ پکڑو و مارو، اور پھر ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ البتہ وہ لوگ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں جس سے تمہارا کوئی صلح نامہ طے ہو گیا ہے، یا ایسے لوگ جو تمہارے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں کہ آیا تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، کیا کریں ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور آزمائی کرنے دیتا اور تم سے یہ لوگ لڑنے بھی لگتے۔ بس اگر ایسے لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا راستہ نہیں رکھا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ بھی تم پاؤ گے جو چاہتے تو ہوں گے کہ تم سے اور اپنی قوم سے بے خطرہ ہو کر امن سے رہیں، مگر جب کسی فتنہ فساد میں انہیں پلٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے منہ کود پڑتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے ہٹ جائیں اور صلح سے پیش نہ آئیں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو جہاں انہیں پاؤ پکڑو اور مار ڈالو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تم کو کھلی اجازت دے دی ہے۔ انجانے میں بھول چوک کے سوا ایمان والے کا کام نہیں کہ ایمان والے کو مار ڈالے، اور جس نے کسی مومن کو بھول سے بھی قتل کر دیا تو اسے ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنی ہوگی، اور قتل کے پورے ہرجانے کی رقم مقتول کے گھر والوں کو سونپنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔